جی السلام علیکم ناظرین آج میں جس چیز کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ اس حد تک ظالم ہے کہ اس سے ہماری نوجوان نسل بہت تیزی سے اس کا عادی بھی بنتے جا رہی ہے، اس کے نشے کا شکار ہو رہی ہے اور اس کے نقصانات کے باعث بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے۔ اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو والدین ہیں انہیں اس کے نقصان کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان بچوں کو، نوجوان نسل کو تو نہیں ہے، وہ تو ناسمجھ ہیں یا لاپرواہ ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، لیکن ماں باپ تو باشعور لوگ ہیں، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو آج کا میرا جو ویلاگ ہے یہ آپ سب والدین کے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ یہ جو شے آج میں جدھر آپ کی نشاندہی، جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں، وہ سگریٹ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، وہ حقے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، یہ شیشے کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں۔ یہ جو ای سگریٹ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں تو تمباکو جو ہے آپ جو استعمال کریں گے، انہیل کریں گے، اس کا دھواں انہیل کریں گے، تمباکو تو جل کے باہر رہ جائے گا۔ اس میں ڈائریکٹ تمباکو کھا رہے ہیں، اور وہ کیسے کھا رہے ہیں؟ وہ گٹکے کی صورت میں کھا رہے ہیں۔ گٹکا کیا چیز ہے؟ یہ سپاری، چونے، تمباکو، مصنوعی رنگ یعنی ٹیکسٹائل کلرز اور مصنوعی ذائقوں سے ملا کے بنایا جاتا ہے، اور اس حد تک خطرناک اور زہریلا نشہ ہے کہ اس سے منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، خوراک کی نالی کا کینسر اور معدے کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے جب یہ سپاری کے ساتھ مل جاتا ہے، چونے کے ساتھ جب یہ مل جاتا ہے تو یہ منہ ٹیڑھا کر دیتا ہے، منہ جو ہے سکڑ جاتا ہے، منہ کھولنا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کھلنا کم ہو جاتا ہے۔ یہ جو چونا ہے اس کے اندر، یہ ہمارے دانتوں کا انیمل جو ہے، جو اس کا پینٹ ہے، یہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، دانت خراب کر دیتا ہے، مسوڑے تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ خوراک کی نالی جو ہے یہ اس کو اندر سے اس میں انفیکشن کر دیتا ہے، اس میں السر کر دیتا ہے، معدے کی اندرونی جو پرتیں ہیں اس میں السر کر دیتا ہے اور ان کو زخمی کر دیتا ہے۔ منہ کے اندر جو نازک اور نرم حصے ہیں یہ ان کو جلا دیتا ہے۔ یہ گٹکا جو ہے، جو بچیاں جو کھاتی ہیں، بچیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو ان کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کی گروتھ روک دیتا ہے۔ وہ پیٹ کے اندر ہی مر سکتا ہے بچہ، اور مرتے بھی ہیں۔ پھر وقت سے پہلے اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ وہ جب اس کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی معذوری ہوتی ہے، اس میں کوئی اعضاء صحیح طرح نہیں ڈیولپ ہی نہیں ہوئے ہوتے، اور وہ جو معصوم بچے ہیں ان کا وزن بھی کم ہوتا ہے، وہ دوسرے بچوں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں اور ظاہر ہے صحت مند بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اس کے اندر جو مصنوعی کلر ہیں، جو سینتھیٹک کلرز ہیں، ٹیکسٹائل کلرز جو ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو گردے ہمارے ہیں، یہ ان گردوں کے، اس کے مولیکیول کا سائز بڑا ہوتا ہے، یہ ان گردوں کی جالیوں میں سے، ان فلٹرز میں سے، مسام میں سے گزر نہیں سکتا، یہ ان کو چوک کر دیتا ہے، وہ سوراخ بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی ڈرین چوک ہو جائے تو سارے گھر میں پانی پھیل جائے گا، تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ گردے جو ہے چوک ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گردے فیل ہو گئے اور انسان مر جاتا ہے۔ تو اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں، اور ہماری نوجوان نسل دھڑا دھڑ اس میں مبتلا ہو رہی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس پہ بہت سختی کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی چوری چھپے بک رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں بک رہا ہے۔ باقی صوبوں میں تو اتنی سختی بھی نہیں ہے، وہاں تو بہت زیادہ بک رہا ہے۔ تو یہاں پہ ذمہ داری آتی ہے ہمارے والدین کی کہ یہ ایک عام جیسے سپاری ہوتی ہے اس طرح کا پیکٹ ہوتا ہے، بڑی خوش نما پیکنگ ہوتی ہے، والدین سمجھتے ہیں بے ضرر سی چیز ہے، اس لیے وہ بچوں کو الاؤ کر دیتے ہیں، اور یا وہ صرف نظر کرتے ہیں اور بچے استعمال کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو خدا را اس سے خود بھی بچیں،
اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملتان میں بہت بڑی مقدار میں اس کا ایک جگہ پہ جہاں سے یہ بن رہا تھا وہاں سے پکڑ کے اس کو تلف کیا ہے، اس کو آگ لگا دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں پہ آپ یہ سپاریوں ٹائپ کے پیکٹ دیکھیں تو یہ گٹکا ہے، اس میں مختلف فلیور ہوں گے۔ آپ اس کی اطلاع جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو ہیلپ لائن ہے 1223 اس پر ضرور کیجئے کہ یہاں پہ یہ بک رہا ہے یا یہاں پہ یہ بن رہا ہے، تو تاکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کے خلاف ایکشن لے، آپ بھی اور آپ کے بچے بھی جو ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔